اور تم پاک فوج کے شہداء کے اوپر جناب ہرزہ سرائی کر رہے ہو اور انڈیا کے بارڈر پہ جا کے کر رہے ہو. اور پھر تیسری بات تم کہتے ہو کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے پہ, واہ سبحان اللہ, ماں صدقے جائے پیو ڈسکے جائے, وہ منہ تے متھا, اور تم ہاتھ پھیلانے والے لوگ ہو, دینے والے نہیں ہو. یہ ہے تمہارا ہاتھ. مجھے مجبوری کے تحت کہنا پڑتا ہے کیونکہ میں مدرسوں کو پاکستان کی اساس, بنیاد, نظریہ پاکستان کی بنیاد سمجھتا ہوں, پاکستان کے تمام مکتبہ فکر کے مدرسوں کو. لیکن تمہارے جیسے علماء, تمہارے جیسے سیاسی مذہبی زعماء, انہوں نے بدنام کیا ہے اس وقت سب کو. تم ٹیکسوں کے پیسے, وہ تم زکوٰۃ, چندہ, خیرات, بھیک کے اوپر پلنے والے ہو. تم کہتے ہو ہمارے ٹیکسوں کے پیسے. تو جناب آج یہ بھی کٹا کٹی نکھیڑ لو. آپ ذرا ٹیکسوں کی, میری چیلنج ہے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے, کوئی سینسیبل حافظ حمداللہ صاحب جیسا یا کوئی بھی ان کا لیڈر, وہ پوری کی پوری مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کے خاندان کی ایف پی آر کی پچھلے 15 سال, 20 سال کی, 30 سال کی جس میں یہ اقتدار میں رہے ہیں, اس کی شیٹ لے کر آئے ہر سال کی. ذرا قوم کو بھی تو پتہ چلے کہ فوجی جوانوں کو جو پیسہ جا رہا ہے وہ ان کے خاندان کے ٹیکسوں سے جا رہا ہے. تو یہ جتنی چولیں اور بکواسات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی, پورا پاکستان کا دل دکھا ہوا ہے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھوں گا, آج میں بڑے ادب احترام سے ساری باتیں کر رہا ہوں, میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش ہے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ آر ایس ایس کے لیڈروں سے کب ملے تھے؟ میرا پہلا سوال ہے. میرا دوسرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اجیت دیول سے کب ملے تھے؟ میرا تیسرا سوال ہے کہ آپ نے حکیم اللہ محسود جب مارا گیا اس سے 2 دن پہلے آپ نے اس کے رائٹ ہینڈ لطیف خان محسود کو خفیہ ایک افغانستان کا وزٹ کر کے ملاقات کی تھی, اور پھر اس کے بعد 2 دن کے اندر اٹیک ہوا اور حکیم اللہ محسود چلا گیا. آپ کون سی مخبریاں کرتے رہے ہیں. اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے, اجمل خان نیازی, ڈاکٹر اجمل خان نیازی اسکالر گزرے ہیں. 12 اگست 2012 کی بات ہے, ان کا نوائے وقت کے اوپر کالم آیا کرتا تھا, میں نے خود پڑھا ہے, میرے پاس ریکارڈ ہے. اس کالم کے اندر ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے عبدالستار خان نیازی صاحب نے بتایا کہ میں مولانا مفتی مرحوم صاحب, اللہ پاک انہیں جنت الفردوس پہ جگہ دے, میں ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر گیا. میں ان سے گفتگو کر رہا تو ایک لڑکا چھوٹا سا 10 سال کا بار بار اندر آئے. مولانا مفتی محمود صاحب اس کو دھتکار کے برا بلا کہہ کے باہر نکال دیں. 1 دفعہ, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4تھی دفعہ کیا تو مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب نے بڑے ادب سے پوچھا مولانا مفتی محمود صاحب سے کہ مولانا یہ کون ہے, کیوں آپ بار بار اس کو برا بلا کہہ کے باہر نکال رہے ہیں؟ تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ یار یہ میرا بیٹا فضل الرحمان ہے, یہ میرے مخالفوں کو میری مخبریاں کرتا ہے, میری باتیں سن سن کے. اور تم بچپن سے مخبر ہو, تمہارے باپ کی گواہی ہے کہ تم مخبر ہو. کبھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کی مخبری کرتے ہو, کبھی کس کی کبھی کس کی. اب تم یہ کہنے لگے ہو. اور تیسری سے بڑی اہم بات کی, کہتے ہیں جلسے میں غصہ کیسے دکھا رہے ہیں, او بھائی تمہارے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, بی ایل اے کے خلاف ہو رہا ہے, جو کنفرم کتے ہیں, جو کنفرم فطرت الخارج ہے, جو کنفرم فطرت الہندوستان ہے, جس کو بالی ووڈ سے لے کے اجیت دیول, جے شنکر, راج ناتھ, مودی, سارے کے سارے برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ پورا پاکستان سن لے. جن کو وہ کہہ رہے ہیں اس بی ایل اے کو جہنم رسید کرنے کے لیے, کتے کی موت دینے کے لیے, میرے پاک فوج کے جوان اور افسر 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر کے اس ایریا کے اندر جہاں پر صرف 2.5 کروڑ کی آبادی ہے, 44% پاکستان, اس مشکل علاقے کے اندر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تمہیں کس بات کا غصہ؟ کھوتا مریا کھاریا تو سوک وزیر آباد. who the hell are you? تم کون ہو؟ نہ 3 میں, نہ 13 میں, نہ ہیوں میں, نہ شیوں میں. تمہارا اس سارے معاملے سے کیا تعلق جو تم اتنا منہ سے تھوک نکال رہے ہو؟ تم اتنا غصہ. لیکن اصل کہانی کیا ہے؟
اصل کہانی RSS سے ملاقاتیں، اصل کہانی جمعیت علماء ہند کی وہ پرانی سوچ اور اس کے تحت آپس کے رابطے، اصل کہانی اجیت دیول سے ملاقاتیں۔ میں نے 2 سوال پوچھے ہیں، یہ مجھے بتا دیں کس تاریخ کو ملے، کس سال ملے، پھر میں بتاؤں گا کب ملے اور کیسے ملے۔ آپ نے قصور شہر کی چوائس آپ سے کروائی گئی، آپ کو آپ کے چیف پیٹرز نے لکھا لکھایا سبجیکٹ دیا، مواد دیا، اور آپ نے یہ بول دیا، لیکن یہ آپ کے پلے پڑ گیا ہے، آپ کے گھٹوں میں پڑ گیا ہے، آپ کی پاؤں کی زنجیر بن گیا ہے۔ پہلے بھی کوئی پاکستانی مدرسوں کے بچوں کے علاوہ شاید آپ کی کوئی سیاسی یا معاشرتی عزت نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اب تو اکا سے پورا پاکستان آپ سے متنفر ہوا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ معافی مانگیں، شہداء کی فیملی سے معافی مانگیں، شہداء کے عزیز و اقارب سے معافی مانگیں، 26 کروڑ پاکستانیوں سے معافی مانگیں۔ اور تم نے تانا دیا نا پاک فوج کو، تو سن لو، دنیا کے اندر ہر فوج کے اندر ایبسنٹ وداؤٹ لیو، جس کو بھگوڑا کہتے ہیں، ہر فوج کے اندر ہوتے ہیں۔ آج ذرا فیکٹس اینڈ فگر سن لو، مولانا فضل الرحمان صاحب، باندر کیا جانے ادرک کا سواد، آپ کو کیا پتا یہ ساری چیزوں کا؟ آپ اپنے مدرسے بنائیں، کروڑوں اربوں روپے کے لوگوں سے فنڈ لیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج تک پچھلے 30 سال سے آپ کا مدرسہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، کمپلیٹ ہوگا تو فنڈ آنا بند ہو جائیں گے۔ اسی کے نام پہ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ لیتے ہیں۔ جناب والا، دنیا کی ہر فوج، امریکہ کے اندر سالانہ عراق افغانستان وار میں 4 سے 5 ہزار فوجی بھگوڑا ہوتا تھا۔ برطانیہ میں سالانہ 2000 فوجی بھگوڑا ہوتا ہے۔ انڈیا میں 12 لاکھ فوجی بھگوڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، نبی پاک کے صدقے، آپ کو پاک فوج کے اندر اور پاکستان آرمی کے اندر اور پاک افواج کے اندر شاذر و نادر کوئی ملے گا کہ جو بھگوڑا ہو، کیونکہ یہ جرأت مند اور دلیر لوگوں کا جناب ادارہ ہے۔ یہ میری مڈل کلاس کا ادارہ ہے۔ میری اس سے محبت اگر ہے تو اس کی وجہ سے کہ وہاں پر کسی جاگیردار کا بیٹا، کسی وڈیرے کا بیٹا، کسی سرمایہ دار کا بیٹا، کسی صنعت کار کا بیٹا وہ نہیں جاتا۔ ادھر پور کلاس، لوور مڈل کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، یا کوئی اپنی محنت سے بنی ہوئی رچ کلاس، اس کے بچے جاتے ہیں ایک شوق کے ساتھ، ایک ولولے کے ساتھ۔ پتہ ہے 30 سال سے پاکستان دہشت گردی بھگت رہا ہے، نئی بات نہیں ہے۔ اور یہ اسرائیل اور انڈیا کان کھول کے سن لے، تم سمجھتے ہو کہ تم بلوچستان کو یا پاکستان کی کسی ٹیریٹری کو کوئی ڈیمیج کر لو گے تو خدا کی قسم فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اسی سٹائل پہ جو کنونشن سینٹر کے اندر کھڑے ہو کے اس نے اس طرح مکہ کر کے کہا تھا نا، تمہاری 7 نسلیں بھی پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتی، رب کعبہ کی قسم تمہاری 107 نسلیں بھی پاکستان کا 1 انچ کو بھی ڈیمیج نہیں کر سکتی۔ وہ دن گئے جو مشرقی پاکستان جو یہاں سے 5000 میل دور اور چاروں طرف سے انڈیا کے اندر گھرا ہوا، اور اس کے اندر اگر وہ واقعہ ہو گیا نا، صفحہ پھاڑ دو یہ کہ تم کوئی پاکستان کو ڈیمیج کر لو گے۔ اور جب تک میری پاک فوج ہے، میرے بچے، میرے جوان سرحدوں پہ موجود ہیں، کوئی فرقہ پرست مولوی، کوئی لسانیت پرست لیڈر، کوئی فطرت الہندوستان، کوئی فطرت الخارج، کوئی کتا بلا، وہ پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ تو میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے آخری گزارش ہے، میں پاکستانی ہوں اور ایک فوجی کا باپ ہوں، تو میری گزارش ہے کہ اگر اتنا ہی آپ کو زوم ہے نا، تو مولانا اسد الرحمان اور مولانا اسجد الرحمان کو 1 کروڑ روپیہ خدا کی قسم میں دیتا ہوں۔ مجھے پراپرٹی بیچنی پڑی اپنی، میں بیچ کے دیتا ہوں۔ ان کو 2 مہینے کے لیے وزیرستان کے بارڈر پہ، کشمیر کے بارڈر پہ یا سیاچن کے بارڈر پہ آپ بھیج دو۔ خدا کی قسم میں مان جاؤں گا، تمہیں پتہ نہ لگا کتنی 20 کا 100 ہے، تو پھر تم مجھے کہنا۔ تمہیں تو ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو تمہاری جناب اگلے پچھلے پیٹ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم کیا جانو قربانی کیا ہے؟ تو اس وجہ سے پورے پاکستانی عوام کا دل دکھ ہے، میرا بھی دکھ ہے، میں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ میرا آپ سے مطالبہ ہے 26 کروڑ پاکستانیوں، ہزاروں شہداء کی فیملیز کی حیثیت
کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور میرے آخر میں بات کروں گا جے یو آئی فضل الرحمان کے زعماء سے اور قائدین سے اور اکابرین دیوبند سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو چول ماری ہے، بے تکی اور بے ڈھنگی بات کی ہے، یہ کیوں کی ہے؟ بے مقصد نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں فارم 47 ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی، اور جس نے آپ کے خلاف دھاندلی کی پی ٹی آئی، ساری دنیا کو پتہ ہے یار، تو پچھلے 2.5 سال سے جناب اس کی گود میں بیٹھے ہوئے، وہ آپ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر بتاؤ، اگر تمہارا مینڈیٹ پی ٹی آئی نے چوری کیا ہے تو یہ جبھی اور پپیا تم کس چیز کی لگاتے ہو اسد کیسر کو اور جناب اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو؟ اور 26ویں 27ویں ترمیم میں تم نے اپنے گھر میں میلہ سجایا ہوا تھا، کوئی